خوش آمدید۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ روزہ بس بھوکا پیاسا رہنے کا نام ہے، لیکن کیا یہ واقعی صرف اتنا ہی ہے؟ آج ہم بات کریں گے روزے کے پیچھے چھپے اصل روحانی مقصد کی، اور یہ کہ یہ ہماری زندگی کو کیسے بدل سکتا ہے۔ اچھا، تو ہم اس موضوع کو 5 حصوں میں دیکھیں گے۔ سب سے پہلے تو یہی سوال ہے کہ آخر روزہ رکھا ہی کیوں جاتا ہے؟ چلیں اسی سے شروع کرتے ہیں۔ تو پہلا حصہ، بھوک سے کہیں بڑھ کر۔ چلیں اس عام سوچ کو تھوڑا چیلنج کرتے ہیں کہ روزہ صرف بھوکا رہنے کے لیے ہے۔ تو کیا مقصد صرف یہ ہے کہ بھوک اور پیاس کا احساس ہو، یا اس کے پیچھے کوئی گہری بات ہے؟ دیکھتے ہیں کہ اصل مقصد ہے کیا۔ دیکھیں، قرآن میں بہت واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ روزے کا مقصد جسمانی مشقت نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد ہے تقوی حاصل کرنا۔ تقوی کا مطلب ہے اللہ کا گہرا شعور، ایک پرہیزگاری کی کیفیت۔ اور یہ بات ایک حدیث سے اور بھی واضح ہو جاتی ہے کہ جس نے جھوٹ اور برے کام نہیں چھوڑے، اللہ کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مطلب اصل چیز صرف بھوکا رہنا نہیں، بلکہ اپنے کردار کو بدلنا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ روزہ صرف پیٹ کا نہیں ہوتا، بلکہ آنکھوں کا، کانوں کا، زبان کا، ہاتھوں اور پیروں کا، ان سب کا روزہ ہوتا ہے۔ یعنی ہر غلط کام سے، ہر گناہ سے خود کو بچانا ہی اصل روزہ ہے۔ اچھا، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تقوی ہے کیا چیز جسے حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھا جاتا ہے؟ چلیں اس کو ذرا تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ تقوی یعنی خدا کے بارے میں ایک فعال، ایک محبت بھرا شعور، مطلب ہر وقت یہ احساس کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اسے پرہیزگاری بھی کہتے ہیں، راست بازی بھی۔ یہ صرف ایک لفظ نہیں ہے، یہ زندگی گزارنے کا پورا ایک انداز ہے۔ اس کی ایک بہت ہی سادہ اور خوبصورت تعریف یہ کی گئی ہے کہ تقوی یہ ہے کہ انسان وہاں پایا جائے جہاں اللہ اسے دیکھنا چاہتا ہے، جیسے مسجد میں کسی ضرورت مند کی مدد کرتے ہوئے، اور وہاں نہ پایا جائے جہاں اللہ اسے نہیں دیکھنا چاہتا، جیسے بے حیائی کی جگہوں پر یا غیبت اور جھوٹ میں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس تقوی کو عملی زندگی میں کیسے لایا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں حضرت علی کی ایک تعلیم ہے جو پرہیزگاری کے 4 ستون بتاتی ہیں۔ تو ان کے مطابق تقوی کا ڈھانچہ 4 چیزوں پر کھڑا ہے۔ پہلی، جلال والے کا خوف۔ دوسری، وحی پر عمل کرنا۔ تیسری، تھوڑے پر قناعت کرنا۔ اور چوتھی، یہاں سے روانگی کی تیاری کرنا۔ اچھا، یہاں جو پہلا ستون ہے نا، جلال والے کا خوف، یہ بڑا دلچسپ ہے۔ یہ وہ خوف نہیں جو دہشت سے پیدا ہوتا ہے، بلکہ یہ وہ خوف ہے جو شدید محبت اور احترام سے پیدا ہوتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے کوئی اپنے سب سے پیارے کو ناراض کرنے سے ڈرتا ہے۔ تو جب کوئی تقوی کی زندگی گزارتا ہے تو یہ صرف ایک ذمہ داری نہیں رہتی، بلکہ اس کے بدلے میں اللہ کی طرف سے بہت سی برکتیں اور نعمتیں بھی ملتی ہیں۔ جیسے قرآن میں وعدہ ہے کہ متقی لوگوں کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیا جاتا ہے۔ انہیں ایسی جگہوں سے رزق ملتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اللہ کی قربت نصیب ہوتی ہے، اور ایک خاص تحفہ ملتا ہے جسے فرقان کہتے ہیں۔ یہ فرقان کیا ہے؟ یہ دل میں پیدا ہونے والی ایک روشنی ہے، ایک خدائی کسوٹی جو انسان کو سچ اور جھوٹ، صحیح اور غلط میں واضح طور پر فرق کرنے کی صلاحیت دیتی ہے، ایک طرح کی اندرونی رہنمائی۔ تو ہم نے خوف اور احترام کی بات کی، لیکن ان سب کی جڑ میں جو چیز ہے، جو سب سے بڑا محرک ہے، وہ ہے محبت، اللہ سے محبت۔ جیسا کہ قرآن میں بھی آتا ہے، اور جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ سے محبت میں سب سے شدید ہیں۔ یعنی ایک مومن کی پہچان ہی اللہ کے لیے اس کی شدید محبت ہے۔ اس کی ایک زبردست مثال حضرت ابو بکر کی زندگی میں ملتی ہے۔ جب انہوں نے اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں دے دیا تو ان سے پوچھا گیا کہ اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو ان کا جواب بہت سادہ تھا، میں نے ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑا ہے۔ یہاں ایک بہت ہی گہری بات سمجھنے کی ہے۔ دیکھیں، جب شیشہ ٹوٹتا ہے تو وہ بیکار ہو جاتا ہے، لیکن روحانی دنیا میں معاملہ الٹ ہے۔ بنانے والے کی نظر میں ایک ٹوٹا ہوا، پچھتاتا ہوا دل سب سے قیمتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ یہ محبت یک طرفہ نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت وہ تو ہمیشہ منتظر ہے کہ کوئی واپس پلٹ آئے۔ انسان کا ماضی جیسا بھی ہو، وہ نہ صرف معاف کرنے کے لیے تیار ہے، بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دینے کا بھی وعدہ ہے۔ تو آخر میں بات یہ ہے کہ روزہ صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے، یہ تو ایک سفر کا آغاز ہے، ایک ایسا سفر جو احترام سے شروع ہوتا ہے، لیکن اس کی منزل محبت ہے۔ یہ ہمیں ایک بامقصد زندگی کی طرف لے جاتا ہے۔ اب یہ سفر کیسا ہوگا، اس کا انحصار ہم پر ہے کہ ہم اسے کیسے گزارتے ہیں۔